بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات سے علامہ حافظ محمد فرید صاحب مد ظلہ العالی کے بارے میں اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق اور وسیلہ سے حافظ صاحب کو اس شخصیت کا حامل بنایا کہ جب آپ نے فراغت کے بعد میدان عمل میں قدم رکھا تو آپ نے ڈٹ کر دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور آپ نے دین کی ایک فیلڈ میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھا، بلکہ خطابت کے ساتھ ساتھ آپ نے فتویٰ نویس، تدریس اور تصنیف کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری کیا۔ مفہوم حدیث ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصائب اور علام کن پر آئے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء پر۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ ان کے بعد؟ فرمایا ان کے بعد درجہ بدرجہ۔ تو اس حدیث سے یہ مفہوم نکلتا ہے جس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس پر اتنی مصائب و علام آتے ہیں۔ حافظ صاحب پر بھی بڑی مشکلات آئیں، بڑا مشکل وقت آیا، لیکن آپ نے استقامت کا پہاڑ بن کر ہر فتنے کا سینہ سپر ہو کر آپ نے مقابلہ کیا۔ عزت نے آپ کے اندر بڑی عاجزی انکساری بھی رکھی۔ آپ ان کی شخصیت کو دیکھیں تو اندر بڑی عاجزی انکساری کے بڑے حامل ہیں، اور اہل علم ہی وہی ہوتے ہیں جن کے اندر علم تکبر پیدا نہ کرے بلکہ علم عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ ایک اور خوبی کے بھی حامل ہیں۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تابعین مدینہ میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ عدل کیا ہے؟ تو آپ نے کہا عدل یہ ہے کہ کسی پر امید ہو آپ کو مستقبل کے اندر، یا کسی کا خوف ہو، وہ امید اور خوف آپ کو حق بات کہنے سے نہ روکے۔ تو حافظ صاحب اس شخصیت کے بھی حامل ہیں کہ آپ نے جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملہ، چاہے وہ درس حدیث ہو، وہ جمعے کے خطبات ہوں، عوام الناس کے اندر، مجمع کے اندر خطاب ہو، آپ نے حق بات ہمیشہ اپنی زبان سے نکالی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کہیں گے، بلکہ آپ نے حق بات کہہ کر اللہ رسول کی رضا کی خاطر حق بات کہہ دی۔ اور تعالیٰ اسی طرح آپ سے دین متین کی خدمت لیتا رہے، اور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔